السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں نصیحت و عبرتیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہم پر اپنی نعمتوں کو نچھاور کیا اور جس نے ہم پر دن اور رات کو بدلا۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ میں اس کے فضل اور خیر پر شکر بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی غالب اور جبار ہے، وہی قوی اور قہار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل پر، آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائیں۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، انبیاء کے قصص میں نصائح ہیں اور حقیقت میں یہی زاد راہ ہیں جو مومنوں کو ثابت قدم رکھتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم رسولوں کے حالات کی ایک ایک خبر آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کے لمبے قصوں میں سے ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا ہر جگہ پر اسلوب بیان مختلف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسی فضا میں ہوئی جہاں ہر جانب رعب چھایا ہوا تھا۔ امت موسیٰ کمزور اور گروہوں میں بٹی ہوئی تھی۔ فرعون صرف اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے انہیں بری طرح سزائیں دیتا، کبھی ان کی نرینہ اولاد کو ذبح کر دیتا تو بچیوں کو چھوڑ دیتا۔ اسی بنا پر اپنی قوم کو ذلیل و مقہور بنا دیا تاکہ اس کی حکومت قائم اور دائم رہے۔ یہ جابر حکمرانوں کی صفت ہے کہ ان کے دلوں میں رحم نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، انسانی احساسات سے عاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ ان کی حکومت زوال پذیر ہو، ان کا انجام برا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ اس بچے یعنی موسیٰ کو دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ کچھ خوف رکھنا اور نہ غم کھانا۔ ہم اس بچے کو تیری طرف ہی لوٹائیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ ماں ڈر رہی ہے کہیں میرے بیٹے کی خبر فرعون یا اس کی قوم کو نہ ہو جائے اور وہ اس کو قتل نہ کر دیں۔ اور ادھر اللہ کی جانب سے الہام ہوتا ہے کہ موسیٰ کو دریا برد کر دو، کیونکہ دریا اللہ کے حکم سے امن کی پناہ گاہ بن چکا ہے، جس نے ننھے منّے کو اپنی گود میں سمو لیا اور اسے ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ کر لیا۔ تاریخ میں اسی قسم کے واقعات رونما ہوتے رہے تاکہ امت کے لیے واضح ہو جائے کہ سرکشوں کی مکاریاں اللہ کی قدرت اور عظمت کے مقابلے میں کتنی ہی کمزور ہیں۔ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو اس لیے قتل کروا رہا تھا کہ موسیٰ کو زندگی نہ مل سکے، جبکہ دوسری جانب دودھ پیتے ننھے موسیٰ کو پانی کی لہروں نے فرعونی محل کے سامنے لا کھڑا کیا اور اللہ نے زوجہ فرعون کے دل میں ننھے موسیٰ کی محبت ڈال دی اور وہ کہنے لگی، لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اے فرعون اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ نے فرعون کو ایسے مغلوب و مقہور کر دیا کہ موسیٰ اسی کے دسترخوان و بستر پر پلنے بڑھنے لگے، جس کو اللہ رکھے اسے بھلا کون چکھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائیوں کو اکٹھا کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو مسترد کر دیا۔ اسی اثناء میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن آگے بڑھی اور کہا کہ میں بھی ایک دائی کو جانتی ہوں، چاہو تو اسے بلا کر لاؤں۔ انہوں نے پیشکش قبول کی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لے آئی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، چنانچہ اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی والدہ ہی کی طرف لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غم زدہ نہ رہے
اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے۔ دیکھو یہ ہے اللہ کا وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں یقین پیدا کریں کہ جو اپنے خالق سے جڑ کر اسی پر بھروسہ رکھتے ہوئے تمام اسباب اپنائے گا، اللہ کی رحمت سے وہ کبھی مایوس نہ ہوگا، نہ ہی برے خیالات کے سامنے جھکے گا، اور رونما ہونے والے واقعات سے بدفعلی بھی نہ لے گا۔ نیز اس کو ملنے والی مشکلات پر امید عزم اور قوت ایمانی سے بھرپور کر دیتی ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یہ کام بھی بڑا مشکل تھا کیونکہ فرعون نے الوہیت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور اس بارے میں کسی کی سننے کے لیے وہ تیار نہ تھا۔ یہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام دعوت کے میدان میں دعات کے لیے منہج الدعوہ مقرر کرتے ہیں، وہ یہ کہ اپنے مشن کو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ لگاؤ سے شروع کیا جائے، اپنے ذاتی یا بیرونی تمام وسائل پر اعتماد ختم کر کے اپنے آپ کو صرف اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اسی کی تسبیح بیان کی جائے اور صرف اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ ہر مبلغ و مربی کا رخت سفر ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي الى اخره۔ موسیٰ نے عرض کی، اے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک مددگار مقرر کر دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس سے میری کمر کو مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تسبیح بیان کریں اور خوب تیرا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی بھی کی اور فرمایا، فرعون کے ہاں جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، دیکھو اسے نرمی سے بات کہنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ایسے آدمی کے ساتھ اتنا نرمی کا معاملہ فرما رہا ہے جو کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، اے درباریوں میں تو اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی الہ کو جانتا ہی نہیں ہوں، تو تیرے لیے سجدے میں گر کر سبحان ربی العالی، یعنی میرا رب پاک اور سب سے بلند ہے، کہنے والے کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسا ہوگا۔ فقولا لہو قولا لینا، اسے نرمی سے بات کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کے میدان میں پہلے مرحلے کی وصیت کی، نرم گفتگو، بیان حق، دلیل سے توڑ اور دھیمی بات چیت اسلامی آداب انبیاء کرام کا طریقہ ہے، جبکہ سخت انداز گفتگو بدگمانی، موشگافیاں دین سے دور ہی کر دیتی ہیں اور دین کے اصل حقائق کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ہاں، نرمی کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دینی احکامات کو تحلیل کر دیا جائے، اصولوں کو توڑا موڑا جائے اور دینی حقائق کو اس لیے ختم کیا جائے تاکہ لوگ راضی ہو جائیں۔ اس دعوت کے بدلے میں فرعون نے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے دور رہنے کا کہا اور سر عام مناظرے میں لوگوں کے سامنے موسیٰ کو 4 زانوں چت کرنے کے لیے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا راستہ سیدھا کیا جائے۔ اسی بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، چنانچہ فرعون نے واپس جا کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر اتر آیا۔ تمام جادوگر فرعون کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان مناظرہ میں موسیٰ علیہ السلام کو اجتماعی شکست دینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ اس ٹھاٹھے مارتے جم غفیر میں رب موسیٰ نے نصیحت کی، لا تخف انک انت الاعلی، ڈرو مت اے موسیٰ، غالب تم ہی رہو گے کیونکہ تم ہی بلند غالب مکرم ہو، منہج آپ کا بلند ہے، اخلاق آپ کا بہترین ہے اور عقیدہ آپ ہی کا مضبوط ہے۔ اور یہی پیغام ہے ہمارے ان نوجوانوں کے لیے جو نفسیاتی طور پر شکست خوردہ ہو چکے ہیں، جن کی سوچ ڈگمگا چکی ہے، جن کے باطل و ضلالت کے پھیلنے اور پھلنے پھولنے پر قدم لرزنے لگتے ہیں۔ فرعون کی بھی ایک چاہت ہے،
اللہ کی بھی ایک چاہت ہے، آخر کار اللہ کی چاہت غالب آتی ہے۔ جب جادوگروں نے اللہ کی نشانیاں اور معجزات دیکھے تو اچانک ایک بڑی تبدیلی رونما ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ ایمان نے ان کے دلوں پر قابض ہو کر ان کو منور کر دیا تھا۔ سچے عقیدہ نے ان کی زندگیوں پر فتح پالی۔ قوم فرعون تو میدان میں جادوگروں کے پاس آئی تھی، لیکن وہ چند ہی لمحات میں نیک، صالح اور شہداء میں تبدیل ہو گئے۔ دیکھو یہی اب ببانگے دہل پوری قوت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ فرعون کی دھمکی کو چیلنج کر کے وہ جادوگر کہنے لگے جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو بس اس دنیا کی زندگی کا ہی خاتمہ کر سکتا ہے۔ اب یہی فرعون ان کی نگاہوں میں گر چکا ہے، کیونکہ نہ تو وہ نفع کا مالک ہے اور نہ ہی نقصان کا، نہ موت کا، نہ حیات کا، نہ مرنے کے بعد اٹھانے کا۔ کبھی ان کا مقصد دنیا داری تھا، کبھی ان کا مقصد دنیاوی تھا، اب ان کا مطبع نظر اللہ کی رضا اور آخرت بن چکا ہے۔ اسی لیے اپنے دلوں سے سچی توبہ کا اعلان کر دیا، اپنے رب سے گناہوں کی معافی بھی مانگی۔ یقیناً سچے ایمان ہی نے جادوگروں کو مومن بنا دیا، بلکہ اس سے بڑھ کر دین کا داعی بنایا جو لوگوں کو ہدایت اور نور کی جانب دعوت دیں۔ اسی لیے قرآن نے ان کی بات کو یوں بیان کیا، بات یہ ہے کہ جو شخص مجرم بن کر اپنے پروردگار کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو مومن بن کر آیا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں تو اسے ہی لوگوں کے لیے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں، دل جب ایمان کی مٹھاس چکھ لے تو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ باقی افراد بھی اس لذت اور مٹھاس کو چکھیں، اور ہماری سنہری تاریخ اس قسم کے افراد اور اقوام کے واقعات سے بھرپور ہے جو کبھی تو اسلام کے خلاف حالت جنگ میں تھے، لیکن ایمان نے انہیں مذہبی بلندیوں پر پہنچا دیا، اور وہ ایسے دلیر اور بہادر لیڈر ثابت ہوئے کہ جنہوں نے اسلام کا دفاع بھی کیا اور اس کے رکھوالے بھی بنے۔ وقت حاضر میں بھی ایسے بہت سے واقعات رونما ہوئے کہ جو لوگ منشیات، ڈاکے، چوری کو فروغ دینے کے سرغنہ تھے، لیکن ایمان نے ان کو اچھا باکردار اور نیکی تقوی کے نمونہ بنا دیا۔ اور جب فرعون تکبر کی انتہا کو پہنچنے لگا تو اللہ کی مدد کا وقت بھی آ گیا۔ چنانچہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو نجات دے دی، جبکہ فرعون اور اس کے لشکر کو پانی میں غرق کر دیا۔ فرعون نے اپنی تباہی اور موت کو دیکھا تو چلا اٹھا کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ الہ صرف وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اس کا فرما بردار ہوتا ہوں۔ بس اب وقت گزر چکا، فرمان باری تعالیٰ ہے، اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ اور اللہ کی طرف سے اس کی ناش کے بارے میں احکامات بھی جاری ہوئے کہ آج تو ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے، تاکہ اس کا یہ جسم فسادیوں اور سرکشوں کے لیے علامت نصیحت بن جائے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اپنی قوم میں قتل و غارت بپا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت ہی برتتے ہیں۔ اسی 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رواہ مسلم۔ اے مسلمانوں، موسیٰ علیہ السلام نے ارض مقدس اور بیت المقدس کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی موت کے وقت عرض کی، یا اللہ مجھے اس پاک سرزمین کے قریب کرنا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مرفوع روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے ارض مقدس کے اتنا قریب کر دے جتنی دور پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر
تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر راستے کی ایک جانب سرخ ٹیلے کے ساتھ دکھا دیتا۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو جو بھی ظلم کرے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ جیسا کہ فرعون کا ظلم انتہا درجے تک پہنچا تو اللہ نے اس کو سزا بھی دی اور ہمیشہ کے لیے اسے غرق بھی کر دیا، تب جا کر اہل حق کو ان کا حق ملا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جس گروہ کو اس ملک میں کمزور بنا دیا تھا اس پر احسان کریں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جس گروہ کو اس ملک میں کمزور بنایا گیا تھا اس پر احسان کریں، انہیں سرکردہ بنائیں اور اس ملک کے وارث بنائیں اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔